السلام علیکم سبھی سننے والوں کو خوف کی دنیا میں خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ آئیے سنتے ہیں ڈر کے لبادے میں پوشیدہ دل کو دہلاتی ہوئی کہانی شاہ بابا۔ دیے کی لو میں وہ کاغذ کا ٹکڑا ڈھونڈ رہا تھا جو تیز ہوا سے کہیں اڑ گیا تھا۔ گہری تاریک رات میں اس سنسان سے ویرانے میں دور سے کہیں ایک آدھ بار کتوں کے بھونکنے کی آوازیں بھی آ رہی تھی۔ اسے آج کی رات میں ہی یہ عمل کرنا تھا۔ کہاں چلا گیا یہ کمبخت؟ اسے بھی اسی وقت کہیں جانا تھا۔ وہ بڑبڑا رہا تھا۔ اس نے چادر کو بھی الٹ پلٹ کر دیکھ لیا اور چارپائی کے نیچے بھی ٹٹولا تھا۔ اب وہ جھونپڑی کے کونوں خدروں میں دیا پکڑے جھانکتا پھر رہا تھا۔ نہ جانے کہاں دفع ہو گیا ہے کمبخت، ابھی یہیں تو رکھا تھا، وہ بڑبڑا رہا تھا۔ پھر اچانک ہوا کے ایک تیز جھونکے سے دیے کی لو بھی گم ہو گئی۔ لو، یہ ایک نئی مصیبت، اس نے دل ہی دل میں کوئی گالی سی بکی۔ پھر اپنی جیبوں کو ٹٹولا اور ماچس نکال کر تیلی کو روشن کیا اور دیا جلایا۔ اس نے جھونپڑی کا تمبو جو ایک جگہ سے کھل گیا تھا جلدی سے اسے ٹھیک سے باندھا اور پھر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس کوشش میں ایک کونے میں تمبو کی ایک درس کے نیچے اسے وہ کاغذ کا ٹکڑا نظر آ گیا۔ اس نے جھپٹ کر اسے اٹھایا اور ورد دہرانے لگا۔ غالباً وہ کوئی عبرانی تحریر تھی جسے اس نے اچھی طرح سے ازبر کیا تھا، لیکن درمیان میں کہیں اٹک گیا تھا۔ وہ پھر اسے دہراتا تازہ کر چکا تھا۔ وہ مطمئن تھا۔ ابھی مشرقی افق پر ابھرنے والی سفیدی ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ وقت سے پہلے وہ 1000 دفعہ ورد کی پڑھائی کر چکا تھا۔ اس نے بستر سمیٹا، چارپائی کو ایک کونے میں لگایا، دیا بجھایا اور گٹھڑی سنبھالے تمبو سے باہر نکل آیا۔ بابا جی، آپ کی بڑی نوازش، آپ کی وجہ سے ہماری بیٹی ٹھیک ہو گئی۔ بوڑھا اس کے قدموں میں گرتے ہوئے بولا۔ یہ تو میرا فرض تھا، اس نے بوڑھے کے کندھوں سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا۔ پھر بوڑھے نے اسے کچھ نقدی دینا چاہی، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اس کی شہرت دور دراز تک پھیل چکی تھی اور لوگ کرو بجوار سے اپنے مریضوں کو اس کے پاس لانے لگے تھے۔ لوگ اسے شاہ بابا کے نام سے یاد کرنے لگے، جبکہ اس کا اصلی نام جہان زیب تھا۔ لوگوں کو امن اور محبت کا درس دینا ہی اس کا مذہب تھا۔ اپنا گزر بسر کرنے کے لیے وہ لکڑیاں کاٹتا اور باقی وقت وہ لا علاج بیماریوں میں مبتلا لوگوں کا علاج کرتا۔ اس کے والد انگریز سرکار کی حکومت کے وقت ایک اعلیٰ سرکاری عہدے پر تھے۔ پنجاب کا گورنر کرنل ڈکلس مختلف امور میں ان سے صلاح بھی لیا کرتا تھا۔ ایک کار حادثے میں اس کے والد اور والدہ مر گئے تھے، لیکن وہ خوش قسمتی سے بچ گیا تھا، جبکہ اس کی عمر اس وقت 10-11 سال تھی۔ پھر اس کے چچا نے اسے اپنے ساتھ کپڑے کی دکان پر رکھ لیا، لیکن 20 سال کی عمر میں اس نے دکان کو خیرآباد کہہ دیا تھا اور خود کو فلاحی کاموں میں وقف کر دیا تھا۔ وہ اپنی جھونپڑی میں بیٹھا کسی گہری سوچ میں مبتلا تھا۔ اس کے گاؤں کی ایک خوبرو دوشیزہ کا قتل ہو گیا تھا۔ اس دوشیزہ کا وہ علاج بھی کر رہا تھا جس کے باپ کے بقول اس پر کسی بری آتما کا سایہ تھا، اور مقامی پولیس اسے شامل تفتیش بھی کر چکی تھی۔ جہان زیب، مجھے تم یہاں سے لے چلو، میں اب یہاں رہنا نہیں چاہتی۔ دوشیزہ، جس کا نام نرگس تھا، جہان زیب کے پہلو میں لیٹی بیٹھی اسے گہری آنکھوں میں جھانکتی ہوئی بولی۔ پورے چاند کی اس رات وہ نہر پار کچناروں کے باغ میں اس سے ملنے گئی تھی۔ دیکھو، مجھے کچھ سوچنے دو، ہو سکتا ہے کہ تمہارا بابا مان جائے۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا؟ جہان زیب اس کی کالی گہری زلفوں کو اپنے پوروں سے سہلاتا ہوا بولا۔ نہیں نہیں، یہ ناممکن ہے۔ تم میرے بابا کرمو کو نہیں جانتے۔ وہ جس کام کی ٹھان لے، کوئی اسے اس کام کو کرنے سے نہیں روک سکتا۔ وہ اس سے الگ ہوتے ہوئے بولی۔
نرگس کے باپ سے گاؤں کے زمیندار نے اپنے بیٹے کے لیے اس سے نرگس کا رشتہ مانگ لیا تھا۔ اس سے انکار کا مطلب تھا اس کی موت۔ زمیندار ایک شفاق انسان تھا اور سارا گاؤں اس کی دہشت سے کانپتا تھا۔ چونکہ نرگس کا باپ اس کا قرض دار بھی تھا، اس لیے انکار کی کوئی صورت نہیں تھی۔ جہاں زیب انجانے میں نرگس سے محبت کرنے لگا تھا۔ نرگس کی ماں اس کو جنم دے کر خود اس دنیا سے جا چکی تھی۔ نرگس جب 10 سال کی تھی اس وقت سے اسے ہسٹریائی کے دورے پڑنے لگے تھے۔ اس کے باپ کا خیال تھا کہ اس پر کسی بری آتما کا سایہ ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ نرگس اب کچھ بہتر ہو رہی تھی۔ اس کے دوروں کی شدت کم ہو رہی تھی۔ نرگس کے باپ کا خیال تھا کہ یہ شاہ بابا کے کلام کا اثر تھا۔ نرگس جہاں زیب سے کچناروں کے باغ میں روز ملنے لگی تھی۔ گلی میں ہو کا عالم تھا۔ رات دیر گئے جب وہ گھر لوٹی تو دروازے کی کنڈی چڑھاتے وقت اس سے پیدا ہونے والی کھڑکھڑاہٹ سے نرگس کے باپ کرمو کی آنکھ کھل گئی۔ گلی سے کتوں کے بھونکنے کی آواز بھی بلند ہوئی تھی۔ کون ہے؟ کرمو لحاف ہٹاتے ہوئے بولا۔ بابا میں ہوں، نرگس ہچکچاتے ہوئے بولی، جو یکدم گھبرا سی گئی تھی۔ اچھا، لیکن یہ کھڑکھڑاہٹ سی کیسی تھی؟ کرمو چارپائی پر بیٹھتا ہوا بولا۔ وہ پاس پڑی لالٹین کو روشن کرنے کا سوچ رہا تھا۔ کوئی نہیں بابا، بلی ہوگی، شاید باورچی خانے میں گھسی ہوگی۔ کتے بھی اسے دیکھ کر ہی بھونکے ہوں گے۔ آپ سو جاؤ، نرگس ہچکچاتی ہوئی آواز میں بڑبڑائی، اور پھر وہ جلدی سے دبے پاؤں اپنے کمرے میں داخل ہو گئی۔ اچھا خیر، کرمو بڑبڑایا اور کروٹ لیتے ہوئے پھر لیٹ گیا۔ لیکن اب اسے نیند کہاں تھی؟ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا کروٹ پہ کروٹ بدلتا رہا۔ اگلے روز کھیتوں میں کام کرتے ہوئے اس نے بھینسوں کی رکھوالی کرنے والے کتے کو کسی کے پہ در پہ وار سے شدید زخمی کر دیا تھا جب وہ مسلسل بھونکے جا رہا تھا۔ کرمو اچانک کسی بات پر اشتعال میں آ جاتا۔ آئے روز اس کے ساتھ ایسا ہی کچھ ہونے لگا تھا۔ آج صبح اپنی جھونپڑی میں داخل ہو کر جہاں زیب نے گٹھڑی سے اس مرتبان کو نکالا جس میں سیاہ کپڑے میں لپٹا سور کی کھال سے بنا ایک شیطانی پتلا رکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس پتلے کو آتش دان میں پھینک کر اسے جلا چکا تھا۔ اپنے روحانی عمل سے وہ اس شیطان کی روح کو پتلے میں قید کر کے آگ میں بھسم کر چکا تھا، جس نے کرمو کو اپنا شکار بنا کر اس کے ذریعے نرگس کو مار ڈالا تھا۔ پولیس نے جہاں زیب کو اس کی جھونپڑی سے گرفتار کر لیا تھا۔ آتش دان میں جلنے والی آگ سے نکلنے والا دھواں اس کی جھونپڑی سے بلند ہو کر سیاہ بادلوں کی شکل اختیار کر رہا تھا۔